لڑکیوں کو برا سمجھنا زمانہ جاہلیت کی گندی اور ناپسندیدہ عادت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد کے معاملے میں انسان قطعی بے بس ہے۔ اگر وہ صرف اسی ایک معاملے پر غور کرے تو اس حقیقت کو پا لے گا کہ کائنات میں صرف اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اولاد کے معاملے میں انسان نہ کسی کی بزرگی اور نہ کسی کی کرامت کام دیتی ہے، نہ کوئی تعویذ یا کوئی تدبیر۔ دوسروں کو اولاد دلانا یا لڑکی کے بجائے لڑکا پیدا کرنا تو دور کنار، خود کوئی بڑے سے بڑا روحانی پیشوا اپنے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکتا، اور اگر اولاد سے محروم ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اپنی کوشش سے ایک بچہ پیدا کر سکے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لڑکی بھی اسی کا انعام ہے اور لڑکا بھی۔ انعام پانے والے کا کام یہ ہے کہ وہ انعام کا قدر کرے اور اپنے محسن کا شکر بجا لائے۔ مومن کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ مالک کے انعام کی ناشکری پیدا کرے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس نعمت سے نوازے، اور وہی اپنے علم اور اپنی قدرت کے تحت حکیمانہ فیصلے فرماتا رہتا ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا مومن کی شان ہے۔ اسلام کھلی مساوات اور عدل کی دعوت دیتا ہے، اور اپنے بچوں پر رحم و شفقت کے سلسلے میں اسلام نے مرد عورت پر، مذکر و مونث اور نر و مادے میں کوئی تفریق نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں بھی یہ فرماتے ہیں، ترجمہ: عدل کرو، یہی بات تقویٰ سے نزدیک ہے، اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم نافذ ہو جو آپ نے اس حدیث کے ذریعے دیا ہے، ترجمہ: تم اپنی اولاد کے درمیان عدل و مساوات کرو، تم اپنی اولاد میں عدل سے کام لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رہنمائی کے بموجب تاریخ کی ابتدا اور ہر زمانے کے والدین نے اپنی اولاد کے سلسلے میں اس بنیادی نقطۂ نظر کو سامنے رکھا، جس نے عدل و انصاف، محبت و الفت، شفقت و رحم اور برابری کا سبق دیا، تاکہ لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی امتیازی تفریق نہ برتی جائے۔ اگر کسی اسلامی معاشرے میں کچھ ایسے والدین نظر آتے ہیں جو لڑکی کی نسبت لڑکے سے امتیازی سلوک روا رکھتے ہیں، تو اس کا سبب وہ گندا اور فاسد معاشرہ ہے جس کی گٹی میں انہیں وہ عادات ملی ہے جن کا دین سے دور تک کا واسطہ نہیں، بلکہ وہ محض زمانہ جاہلیت کی عادات و رواج ہے اور ناپسندیدہ اور مبلوغ رسمیں ہیں جن کی کھڑی اس دور جہالت سے جا ملتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جب ان میں کسی کو بیٹی کی خبر دی جائے تو سارا دن اس کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے، جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی آر سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرے، آیا اس مولود کو ذلت کی حالت پر لیے رہے یا اس کو مٹی میں گاڑ دے، خوب سن لو، ان کی تجویز بہت بری ہوگی۔ دوستو، اس کا اصل سبب ایمان کی کمزوری اور یقین کا عدم استحکام ہے، اس لیے کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے خوش نہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑکی دے کر کیا ہے۔ ان کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ اور ان کا خاندان اور تمام مخلوق مل کر بھی اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ کو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کی آواز نہیں پڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے لڑکوں اور لڑکیوں کے سلسلے میں اپنی تدبیر، محکوم اور ازلی فیصلے کو، مشیت مطلقہ اور اٹل حکم کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ترجمہ: اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو جمع کر دیتا ہے کہ بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزور نفوس اور ضعیف ایمان والوں سے زمانہ جہالت کی ان رسوم کی جڑیں اکاڑنے اور ان کی بیج کنی کرنے کے لیے لڑکیوں کا خصوصی تذکرہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو اور اس نے ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان کی اچھی تربیت کی تو اس شخص کے لیے جنت ہے۔ دوستو، یہ تھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، جنہوں نے عورت کو اسلام میں عزت کا مقام دیا۔ دوستو، عورت مارچ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ والسلام۔